بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو بات کرنی ہے کہ اب بہت اچھا موقع ہے، سنہری موقع ہے پی ٹی آئی کے سپورٹروں کے پاس کہ وہ حافظ سعد رضوی صاحب کو جھوٹا ثابت کریں، کیونکہ پہلے تو ان کے پاس ایک ہی الزام رہتا ہے سعد رضوی صاحب کے اوپر کہ یہ چابی والا کھلونا ہے، یہ عمران خان کے دور میں باہر نکلتا ہے، نواز شریف کے دور میں نہیں نکلتا ہے، لہٰذا ان کو چابی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی الزام بھی نہیں ہے، کوئی جواز بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ سعد رضوی صاحب کے اوپر الزام لگائیں۔ اب ان کے پاس ایک اور موقع ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کو جھوٹا ثابت کریں اور یہ بھی الزام لگا دیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب ایک جھوٹا لیڈر ہے۔ وہ کیسے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین، جو آج میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے، تو اس پریس کانفرنس میں اس نے بہت کچھ واضح کر دیا۔ اب کوئی شک اور شبہہ کسی کے اندر باقی نہیں رہنا چاہیے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی ویڈیوز رکھتا ہوں جو 14 مہینے پہلے کیا ہے، پہلی بھی ایک دو بار شیئر کر چکا ہوں، لیکن اب میرا خیال ہے کہ جو میری پیشن گوئی تھی وہ 110% الحمدللہ سچ ثابت ہو گئی ہے، تو اس کا ذکر کرنا بھائی میں لازمی سمجھوں گا۔ کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے اپنے 2 کلپ رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد جو میجر جنرل نے پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی ایس پی آر، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر بعد میں جو بات کریں گے وہ کریں گے کہ یوتھیوں کے پاس کون سا موقع ہے کہ وہ سعد رضوی صاحب کو جھوٹا ثابت کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ 4 اپریل 2022 کو میں نے کیا کہا تھا، یہ سنو۔ عمران خان کی پاپولیرٹی کو بڑھانا اور پاک آرمی کے خلاف پاکستانی عوام کو کرنا، یہ امریکہ کی سازش تھی جو پوری اچھی طرح کامیاب ہو گئی ہے۔ اب ناظرین سنو کہ 10 اپریل 2022 کو میں نے کیا کہا تھا، یہ بھی سنو۔ ویڈیو میں ذکر کر گیا ہوں کہ یہ جو سازش تھی یہ عمران کے خلاف سازش نہیں تھی، یہ پاک آرمی کے خلاف سازش۔ اور اب 11 اپریل 2022 کو میں نے کیا کہا تھا، یہ بھی سنو۔ کہ یہ امریکہ کی سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش اصل میں ہو رہی ہے پاکستانی اداروں کے خلاف۔ بہت بڑی پاکستان میں سازش ہو رہی ہے پاکستانی اداروں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے، اور میرے خیال ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ابھی جو چہرے ہیں یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ اس وقت کی میری ویڈیو ہے جب عمران خان کو اتارا گیا تھا، تو میں نے واضح الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا کہ یہ پاکستانی اداروں کو کمزور کرنے کے لیے یہ پوری سازش کی گئی ہے۔ آج جو میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں اس نے بہت کچھ واضح کر دیا ہے۔ اس کا کچھ چیدہ سرخی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو اس نے واضح کر دیا ہے کہ ثانیہ 9 مئی کو نہ بھلایا جائے گا، نہ ملوث افراد اور منصوبہ سازوں کو معاف کیا جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر۔ ساتھ اس نے واضح کر دیا ہے کہ ہم اپنے آدمیوں کو معاف نہیں کریں گے جو فوج میں بغاوت کر رہے تھے، تو پھر سویلین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے افسر سمیت 3 افسروں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر۔ پاک فوج نے اپنے خود احتسابی کے عمل کو مکمل کر لیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر۔ ایک ریٹائرڈ 4 سٹار کی نواسی اور ایک ریٹائرڈ 4 سٹار افسر کا داماد بھی گرفت میں ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر۔ 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف تعذیبی کارروائی مکمل ہو چکی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر۔ ناظرین، آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، اس میں اس نے واضح پیغام دے دیا اعتزاز حسن کو اور اس کے علاوہ لطیف کھوسا کو کہ آپ جو ڈرامہ کر رہے ہیں کہ بھئی سویلین کے کیس آرمی ایکٹ میں نہیں جانے چاہیے، ان کو واضح پیغام دے چکا ہے کہ 102 آدمی کی خلاف آرمی ایکٹ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے، اس کے بعد میرے خیال میں کوئی گنجائش نہیں ہے،
کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے وقت کی مناسبت سے، کیونکہ اب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اعتزاز حسین نے اور اس کے بعد لطیف کھوسا نے کہ بھئی عمران خان کی وہ وکالت کر رہے ہیں کہ اس کو آرمی ایکٹ کی طرح سزا نہیں ہونی چاہیے، اس کا کیس نہیں جانا چاہیے، تو انہوں نے واضح پیغام کر دیا ہے کہ اس عمل کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ اب ناظرین جو میں لاسٹ میں بات کرنے جا رہا ہوں پی ٹی آئی کے سپورٹر کے حوالے سے، وہ اسی طرح سے کہ ایک تو جو بات میں نے پہلے کہی تھی آج پریس کانفرنس میں بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے، یہ ایک پری پلان منصوبے کے تحت پاکستان میں بغاوت کرنا چاہتے تھے، یہ یعنی کہ بہت بڑی سازش تھی، اور 76 سالوں میں جو دشمنوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا جو عمران خان نے پہنچایا ہے۔ کئی سوال بھی کیے گئے کہ بھی جب یہ لوگ جلاؤ گھراؤ کر رہے تھے، حملہ کر رہے تھے، تو وہاں سیکورٹی کہاں تھی؟ تو اس کا بھی تفصیلی جواب دیا میجر جنرل ایس پی آر نے کہ بھائی دیکھو ان کی سازش تھی، عمران خان آدمیوں کو مروانا چاہتا تھا کہ ہم آدمی بھیجیں گے، آگے فوجی ریئیکٹ کریں گے، آرمی جو سیکورٹی ہے وہ ریئیکٹ کرے گی، نقصان ہوگا اور ہم سیاسی فائدہ اٹھائیں گے۔ برقرار اس نے تفصیلی لاسٹ میں ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں کہ عمران خان کا بچنا ناممکن ہو چکا ہے، فائنل ہو چکا ہے کہ عمران خان ختم۔ اب جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، جو میں نے پہلے بات کیا ہے کہ ان کے پاس ایک بہت زبردست موقع ہے، سنہری موقع ہے کہ وہ سعد رضوی صاحب کو جھوٹا ثابت کریں، وہ اس طرح کہ اب عمران خان گرفتار بھی ہوگا، اچھا فوجی عدالتوں میں اس کا کیس بھی چلے گا، اب جو جھوٹیاں ہیں ان کا ووٹ تو عمران خان کو بچا نہیں سکتا ہے، وہ روڈوں پہ نکلیں گے، بار بار عمران خان کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، آپ لوگوں کو ہار نہیں ماننی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، میں مرنے دم تک حقیقی آزادی کی جنگ لڑتا رہوں گا، آپ بھی جنگ لڑو، تو لیکن بار یوتھیے نہیں نکل رہے، یوتھیے جہاد کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں۔ اب ڈی جی ایس پی آر نے موقع دیا ہے یوتھیوں کو کہ آپ سعد رضوی صاحب کو جھوٹا ثابت کرو، ہم عمران خان کو گرفتار کریں گے، آپ روڈوں پہ نکلو، جہاد کے لیے نکلو، عمران خان کا دفاع کرو، اپنے ریڈ لینڈ جو ہے اس کا دفاع کرو، اور ثابت کرو جو سعد رضوی نے کہا ہے کہ ناچنے والی کو جو بچے ہوتے ہیں نا وہ حقیقی آزادی نہیں دلا سکتے، تو ثابت کرو کہ سعد رضوی جھوٹا ہے، ہم مرد مجاہد ہیں، ہم جہاد کے لیے تیار ہوئے، ہمارے خان صاحب نے ہم کو بڑا ایک دلیر کارکن کے طور پر تیار کیا ہے، ہمارے اندر ایک غیرت دلائی ہے عمران خان نے، جب ہمارا ایک غیرت مند لیڈر ہے، امت مسلمہ کا لیڈر ہے، جو سچا ہے، بہادر ہے، صادق اور امین ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ناظرین نہیں کریں گے۔ حافظ سعد رضوی صاحب اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دیا تھا کہ یہ ذلیل ہوں گے، یہ خوار ہوں گے، عمران خان نے جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا ان کو انشاءاللہ ہر حال میں ملے گی، اور وہ جو عمران خان کی غلطیاں نہیں تھی، جو وہ بہت بڑے کبیرہ گناہ تھے، اور بابا جی نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ یا اللہ ان سب کو چن لے، ان کو اکلا اکلا کر کے ذلیل کرنا، اور الحمدللہ سب اکلے اکلے ذلیل ہو رہا ہوں۔ میں اس میں میرے اندر کوئی شک نہیں ہے، میں اس میں مجھے کوئی کنفیوزنگ نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف ناموس رسالت کے اوپر غداری، گستاخوں کو رہا کرنا، گستاخوں کا ساتھ دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، جو گستاخ ہیں، ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دینا، یہی عمران خان کا سب سے بڑا جرم ہے، اور اس کو آج اسی جرم کی سزا مل رہی ہے۔ جب اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے تو پھر انسان کے وہ کہتے ہیں نا دماغ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ جو کام کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، لیکن وہ بربادی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو آج عمران خان کی سٹوری پریس کانفرنس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کا باپ بند ہو چکا ہے۔ اب قومی یوتھ بیچاری کیا کرے گی اس کا تو معلوم نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ سعد رضوی صاحب کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ برکت ناظرین، رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو میرے سمیت حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔